نیک بادشاہ انسان کے ساتھ برا روح آتا ہی کیوں ہے؟ نیک روح اس لیے کہ جب ہم سب کے رب نے دنیا کے لیے انسانوں کو بنا کر اسے اعلیٰ مخلوق کہا اور سارے مخلوقوں کو کہا کہ انسان کو اعلیٰ مخلوق تسلیم کرو، تو ہم میں سے ایک مخلوق کا ایک فرد ایسا تھا جو رب کے بہت قریب بھی تھا، اور اسے گمان تھا کہ دنیا میں اس کی بادشاہت ہوگی۔ اس نے رب سے کہا کہ میں اسے اعلیٰ مخلوق نہیں مانوں گا، کیونکہ انسانوں میں نیکی کی صلاحیتیں تو ہیں، وہ تو ہم سب میں بھی ہیں، لیکن ان میں تو برائی کی صلاحیت ہیں۔ اس سے تو وہ پوری دنیا میں وہ تباہی لائے گا جسے آج تک کسی بھی مخلوق نے نہیں کیا ہے۔ رب نے کہا تبھی تو وہ اعلیٰ مخلوق ہے کہ برائیوں کی خوبیاں ہوتے ہوئے بھی وہ نیک بن کر رہے گا۔ اس پر وہ مخلوق کا فرد کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے انسانوں کو بہکانے کا موقع دیں گے تو یہ سارے ایسے بہکیں گے کہ اس کے بعد آپ مجھے ہی مخلوقوں میں اعلیٰ مخلوق بنا دیں گے۔ تو پھر رب نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے۔ رہا تمہارے گزارش کا سوال تو ہم اسے پورا کیے دیتے ہیں، لیکن یاد رہے جو تمہاری باتوں پر چلے گا وہ تو دنیا میں تباہ ہوگا ہی، اور مرنے کے بعد بھی وہ بھیانک سزا کی جگہ جائے گا۔ لیکن جو نیک مخلوق بنا رہا تو وہ دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی بہترین زندگی جیے گا۔ ہاں، کچھ برے انسان دنیا میں دیکھنے میں تو خوشحال لگیں گے، لیکن وہ ویسے نہیں ہوں گے۔ ان کے اندرونی حالات بے حد مصیبتوں سے جکڑے ہوئے ہوں گے۔ میرے بہترین مخلوقوں میں سے کچھ تو دنیا میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہوں گے، لیکن وہ اس تکلیفوں کو بھی میرے لیے خوشی سے گلے لگائے گا۔ دنیا میں تو وہ عزت کا مقام پائے گا ہی، مرنے کے بعد بھی دنیا میں ان کا نام اور عزت برقرار رہے گا، اور وہ مرنے کے بعد بہترین خوشحالی کی جگہ پر اپنا مقام پائے گا۔ نیک بادشاہ برا روح سے انسان کس طرح بچ سکتا ہے؟ نیک روح ہمارے رب نے انسان کو نیک بننے کے لیے تربیتوں میں 5 ذمہ داریاں دیے۔ جب انسان اپنے معاشرے میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے تو ہر انسان خوشحال ہو جاتا ہے، اور اگر انسان ان ذمہ داریوں کو نہیں پورا کر رہا ہوتا ہے تو ہر انسان مشکلوں میں، تباہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ 5 ذمہ داریاں اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، اپنے معاشرے میں مل جل کر اپنے اندر اس بات کا یقین لانا کہ ہم سب کا اور اس پورے دنیا کا بنانے والا کوئی ہے، موت کے بعد زندگی ہے، بہترین خوشحالی کی جگہ بھی ہے اور بھیانک سزا کی جگہ بھی ہے۔ انسان نیک راستے پر چلا تو اسے بہترین خوشحالی کی جگہ ملے گی، اور انسان اگر غلط راستے پر چلا تو اسے بھیانک سزا کی جگہ ملے گی مرنے کے بعد۔ نمبر 2، اپنے معاشرے میں مل جل کر انسانیت سیکھنا اور اچھا انسان بنانا۔
نمبر 3، اپنے معاشرے میں مل جل کر ایک دوسرے کو اچھا انسان بننے کی تعلیم دینا اور اچھا انسان بنانا۔ نمبر 4، اپنے معاشرے میں مل جل کر انسانیت کا کام کرنا۔ نمبر 5، اپنے معاشرے میں مل جل کر کوششیں کرتے رہنا اپنے آخری حد تک کہ اپنے اطراف میں اور دنیا میں ایسا ماحول بنے کہ جس میں ہر انسان کو 5 ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تعلیم لگاتار ملتی رہے، اور اپنے معاشرے میں اور دنیا میں کوئی بھی انسان روٹی، کپڑا، مکان اور علاج کے لیے بے بس نہ ہو۔ 5 ذمہ داریوں میں سب سے خاص 5ویں ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی ذمہ داری انسان کو دنیا کے سارے مخلوقوں میں سے اعلیٰ مخلوق بنا دیتا ہے۔ اگر انسان صرف 4 ذمہ داریوں کو ہی پورا کرنے والا بنتا ہے تو برے روح اس سے کچھ پریشان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ صرف ان کاموں سے انسان اعلیٰ مخلوق نہیں بنتا ہے۔ صرف ان کاموں سے نہ تو انسان کی زندگی اور دنیا میں خوشحالی آتی ہے۔ انسان کا برا روح انسان کو 4 ذمہ داریوں تک ہی محدود رہنے کی پرزور کوششیں کرتا رہتا ہے۔ انہی میں سے جو انسان 5ویں ذمہ داریوں کو کرنے والا بن جاتا ہے تو وہ وہاں سے برے روحوں کے پہنچ سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ وہاں سے اپنے نیک روحوں کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے رب کے خاص پناہ میں آ جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے روح اپنے قریب والے انسانوں سے ایسے نیک انسانوں کو بے حد تکلیف بھی دلواتا ہے، لیکن ان کا رب انہیں ان تکلیفوں کو برداشت کرنے والا بھی بنا دیتا ہے، جس سے وہ نیک انسان اپنے کام سے نہیں ہٹ پاتا۔ لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن انسانوں کو ان کا رب خاص طرح سے آزماتا ہے۔ عموماً تو 5ویں ذمہ داری سے انسانوں کو اس دنیا میں اور مرنے کے بعد بھی خوشحال زندگی ملتی ہے۔